بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشک میوہ جات اور ان کے خواص۔ خشک میوہ جات قدرت کی جانب سے سردیوں کا انمول تحفہ ہیں جو خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار طبی فوائد کے حامل بھی ہیں۔ خشک میوہ جات مختلف بیماریوں کے خلاف مضبوط ڈھال کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈرائی فروٹس جسم کے درجہ حرارت کو بڑھانے اور موسم سرما کے مضر اثرات سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اعتدال کے ساتھ ان کا استعمال انسانی جسم کو مضبوط اور توانا بناتا ہے۔ مونگ پھلی۔ مونگ پھلی ہر دل عزیز میوہ ہے۔ سردیوں میں مونگ پھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، تاہم اس کا باقاعدہ استعمال دبلے افراد اور باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے انتہائی غذائیت بخش بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مونگ پھلی میں قدرتی طور پر ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو غذائیت کے اعتبار سے سیب، گاجر اور چقندر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جو کم وزن افراد سمیت باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے طبی فوائد کئی امراض سے حفاظت کا بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ مونگ پھلی میں پایا جانے والا وٹامن ای کینسر کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیات پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کینیڈا میں کی جانے والی ایک تحقیق کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ماہرین کے مطابق دوسرے درجے کی ذیابیطس میں گرفتار افراد کے لیے روزانہ 1 چمچ مونگ پھلی کا استعمال بہت مثبت نتائج مرتب کر سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مونگ پھلی کا استعمال انسولین استعمال کرنے والے افراد کے خون میں انسولین کی سطح برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مونگ پھلی میں تیل کافی مقدار میں ہوتا ہے، لیکن آپ کتنی بھی مونگ پھلی کھا جائیں، اس کے تیل سے آپ کا وزن کبھی بھی نہیں بڑھے گا۔ چلغوزے۔ چلغوزے گردہ، مثانہ اور جگر کو طاقت دیتے ہیں۔ اس کے کھانے سے جسم میں گرمی اور فوری توانائی محسوس ہوتی ہے۔ چلغوزہ کھانے سے میموری سیلز میں اضافہ ہو کر یادداشت میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئٹہ سے قلعہ عبداللہ کے راستے یوب فورٹ سنڈیمان کی طرف جائیں تو تقریباً 5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد یوب کا علاقہ آتا ہے، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان سے یہی مسافت 4 گھنٹے میں طے ہوتی ہے۔ یہ علاقہ 2500 سے 3500 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ سردیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ مزید بلندی پر یہ درجہ حرارت مزید کم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں چلغوزے کے دنیا کے سب سے بڑے باغات واقع ہیں۔ یہ باغات تقریباً 1200 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں پیدا ہونے والا چلغوزہ دنیا میں نہایت معیاری اور پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں پیدا ہونے والا بیشتر چلغوزہ لاہور کی مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہے، جہاں اس کی مناسب پیکنگ وغیرہ کر کے اس کو بیرون ملک ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں پیدا ہونے والے اس چلغوزے کی زیادہ تر مارکیٹ دبئی، انگلینڈ، فرانس، مسقط اور دیگر ممالک میں ہے، جہاں کے خریدار اس علاقے کے پاکستانی چلغوزے کو وہ مہنگی قیمت پر خریدنے کو تیار رہتے ہیں۔ بیرون ملک مہنگے داموں خریدے جانے کی وجہ سے مقامی مارکیٹ میں بھی چلغوزے انتہائی مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ کاجو۔
انتہائی خوش ذائقہ میوہ ہے جسے فرائی کر کے بھی کھایا جاتا ہے۔ اس میں زنک کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے استعمال سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کینیڈا میں کی گئی ایک حالیہ طبی تحقیق کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کاجو کا استعمال ذیابیطس کے علاج میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کاجو کے بیج میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں موجود انسولین کو عضلات کے خلیوں میں جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کاجو میں ایسے ایکٹیو کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو ذیابیطس کو بڑھنے سے روکنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہذا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کاجو کا باقاعدہ استعمال انتہائی ضروری ہے۔ اخروٹ اخروٹ نہایت غذائیت بخش میوہ شمار ہوتا ہے۔ اس کی بھنی ہوئی گری جاڑوں کی کھانسی میں خاص طور پر مفید ہے۔ اس کے استعمال سے دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کو اعتدال سے زیادہ کھانے سے منہ میں چھالے اور حلق میں خراش پیدا ہوتی ہے، اور اس کے تیل کا استعمال ذہنی دباؤ اور تھکان کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں کی جانے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اخروٹ میں موجود اجزاء خون کی گردش کو معمول پر لا کر ذہن پر موجود دباؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حضرات جو زیادہ کام کرتے ہیں ان کے ذہنی سکون کے لیے اخروٹ اور اس کے تیل کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اخروٹ کا استعمال بلڈ پریشر پر قابو پانے اور امراض قلب کی روک تھام کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ بادام قوت حافظہ، دماغ اور بینائی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں حیاتین الف اور بے کے علاوہ روغن اور نشاستہ موجود ہوتا ہے، اعصاب کو طاقتور کرتا ہے اور قبض کو ختم کرتا ہے۔ بادام خشک پھلوں میں بے پناہ مقبولیت کا حامل ہے۔ غذائی اعتبار سے بادام میں غذائیت کا خزانہ موجود ہے۔ بادام کے بارے میں عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چکنائی سے بھرپور ہونے کے سبب انسانی صحت، خصوصاً عارضہ قلب کا شکار افراد کے لیے نقصان دہ ہے۔ تاہم اس حوالے سے متعدد تحقیقات کے مطابق بادام خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے، اور یوں اس کا استعمال دل کی تکالیف میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نیز اس کے بدولت عارضہ قلب میں مبتلا ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک تحقیق کے مطابق 3 اونس بادام کا روزانہ استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو 14% تک کم کرتا ہے۔ بادام میں 90% چکنائی نان سیچوریٹڈ فیٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ نیز اس میں پروٹین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ دیگر معدنیات میں فائبر، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، وٹامن ای اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹ بھی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اطباء کی رائے میں بادام کا استعمال آسٹیوپوروسس، جو ہڈیوں کا کمزور ہونا، جو کھوکھلا ہو جاتی ہیں، میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تاہم اس کے لیے گندم، خشخاش اور میتھرے کو مخصوص مقدار میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پستہ کا استعمال مختلف سویٹس کے ہمراہ صدیوں سے مستعمل ہے۔ حلوہ، زردہ، کھیر کا لازمی جز ہے۔ نمکین بھنا ہوا پستہ انتہائی لذت دار ہوتا ہے اور دیگر مغزیات کی طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق دن میں معمولی مقدار میں پستہ کھانے کی عادت انسان کو دل کی بیماری سے دور رکھ سکتی ہے۔ پستہ خون میں شامل ہو کر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ خون میں شامل مضر عنصر
لیوٹین کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران ماہرین نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ پھل اور پتے دار ہری سبزیاں کھانے سے شریانوں میں جمع کولیسٹرول کو پگھلایا بھی جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا خیال ہے کہ پستہ عام خوراک کی طرح کھانا آسان بھی ہے اور ذائقہ دار غذا بھی۔ اگر ایک آدمی مکھن، تیل اور پنیر سے بھرپور غذاؤں کے بعد ہلکی غذاؤں کی طرف آنا چاہتا ہے تو اسے پستہ کھانے سے آغاز کرنا چاہیے۔ پستہ کا روزانہ استعمال کینسر کے امراض سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک جدید تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزانہ مناسب مقدار میں پستے کھانے سے پھیپھڑوں اور دیگر کینسرز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کینسر پر کام کرنے والی ایک امریکی ایسوسی ایشن کے تحت کی جانے والی ریسرچ کے مطابق پستوں میں وٹامن ای کی ایک خاص قسم موجود ہوتی ہے جو کینسر کے خلاف انتہائی مفید ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پستوں میں موجود اس خاص جز سے نہ صرف پھیپھڑوں بلکہ دیگر کئی اقسام کے کینسرز سے لڑنے کے لیے مضبوط مدافعتی نظام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تل موسم سرما میں بوڑھوں اور بچوں کے مثانے کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ اس شکایت سے نجات کے لیے تل کے لڈو بہترین غذا بھی ہیں اور دوا بھی۔ تل اور گڑ سے تیار شدہ ریوڑیاں بھی فائدہ مند ہیں۔ کشمش اور منقع کشمش دراصل خشک کیے ہوئے انگور ہیں۔ چھوٹے انگوروں کو خشک کر کے کشمش تیار کی جاتی ہے، جبکہ بڑے انگوروں کو خشک کر کے منقع تیار کیا جاتا ہے، اور کشمش اور منقع قبض کا بہترین علاج ہے۔ چیز ہڈیوں کے بھربھرے پن کے مرض میں مفید ہے اور بہت قوت بخش میوہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کی صحت کے لیے ان کے ساتھ شیئر بھی کریں۔